الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستا بہہ جا ذرا محفل سجی حضور دی، دوستا بہہ جا ذرا محفل سجی حضور دی، خوش قسمتا خوشیاں منا محفل سجی حضور دی، خوش قسمتا خوشیاں منا محفل سجی حضور دی۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو اس دن سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامیاب انعقاد کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ بہت سارے اپنے معزز ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات ہمیں واضح طور پر کہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بڑا ہی زبردست ہے، اور سب سے بڑی بات جو ان لوگوں نے کی وہ یہ بات کی کہ محفل پاک میں آنے والے ہر فرد کو آپ لوگ جو ہیں وہ بڑی عزت دیتے ہیں اور بڑی محبت دیتے ہیں، اور جو بھی محفل پاک میں تشریف لے کر آتا ہے آپ لوگ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں سناتے ہیں،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اوپر بھی، ولادت پاک کے اوپر بھی اور شان پاک کے اوپر بھی آپ جو ہیں بات کرتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ محفل کے اندر جو ہے ایک بڑا ہی روحانی اور نورانی سا سما ہوتا ہے، بعد میں دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لنگر آپ لوگ جو ہیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں کے اوپر یہ بات واضح کی کہ یہ سب اللہ رب العزت کی توفیق کی وجہ سے ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت کے سبب ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ یہ کسی ایک اکیلے آدمی کی کاوش جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ طور پر ایک جو ہے ٹیم ورک ہے، بے شمار لوگوں کی شب و روز کی یہ محنت کے سبب جو ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے سب کے لیے نہایت ہی قابل عزت و تعظیم ہماری محترمہ بہن میڈم صدف ایاز صاحبہ ہیں، محمد حسین باجوہ صاحب ہیں، بھائی عبدالجبار صاحب ہیں، بھائی اظہر صاحب ہیں، بھائی طالب حسین صاحب ہیں اور بھائی محمد اشفاق بٹی صاحب ہیں اور میاں محمد اکبر چیئرمین صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں کہ جن لوگوں کی محنت کی وجہ سے، جن لوگوں کی کوشش کی وجہ سے یہ جو محفل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب العزت آپ سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کے تمام مصائب و الام سے محفوظ فرمائے اور روز محشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جو ہے نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ بھی محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں مولائے کائنات ان کو بھی دین اور دنیا کی ساری خوشیاں جو ہیں عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ بھائی وقار صاحب نے ماشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک باتیں پیش کیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انہی کی باتوں کو تھوڑا سا جو ہے نا اور آگے آپ لوگوں تک جو ہے اس کو بیان کروں۔ جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ آئیں پھر بلا تمہید ہم اپنی بات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ وقار صاحب توجہ رکھنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔
کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل و رحمت کا حصول ہو، یعنی اللہ کے فضل و رحمت کے حصول پر خوب مسرت و فرد کا اظہار کریں، خوب خوشیاں منائیں، خوب جو ہے جشن جو ہے منائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایمان والوں کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی گئی کہ جب اللہ کا فضل و رحمت ہو تو اس وقت کرنا کیا ہے کہ خوشی جو ہے اس کو منانا ہے۔ اپنی بات کو آگے لے جانے سے پہلے یہ تھوڑی سی چیز جو ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو ہیں بیان کی ہیں۔ وقار بھائی توجہ رکھیں، فوکس رہیں۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی کہ کن دو چیزوں پر جو ہے خوشی کی جائے۔ ایک ہے فضل۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، فضل کا مطلب ہوتا ہے کرم، فضل کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ یہ اس کے سارا جو ہے معنی ہے فضل۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ میرا احسان کون سا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مومنوں، میں نے تمہارے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو کہ تمہیں میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی روح سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا جو ہیں فضل ہیں۔ اور دوسرا جملہ استعمال ہوا ہے رحمت کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 107 یعنی 107، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کے علاوہ تو بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی روح سے بھی پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مولا کائنات کی جو ہیں رحمت ہیں۔ اور وقار بھائی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے متعلق یہ فرمایا کہ میں رحمت ہوں۔ مستدرک الحاکم کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، توجہ رکھنی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں انما انا رحمت محدۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں رحمت ہوں، کہ میں رحمت ہوں اور ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی ذات کو جو ہے وہ رحمت جو ہے خود کہا ہے۔ یہ باقا کہہ رہے ہیں، ہم تو مان رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے، ہم تو مان رہے ہیں، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں۔ تو پھر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا فضل اور رحمت جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کا فضل عظیم بھی ہیں اور رحمت عمیم بھی ہیں۔ تم میرے دوستو، جب مولا کا فضل و رحمت ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے کھلی چھٹی دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے کہ جب یہ ہو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، کہ آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے خوشیاں منانی ہیں، جشن جو ہیں منانے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بات یہ پھر ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی جو ہے منانی چاہ رہی، خوشی جو ہے منانی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے نوافل بھی ادا کریں، سخاوت بھی کریں، جھنڈیاں بھی لگائیں، جلسے بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، اور نورانی محفلوں کا انعقاد بھی کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی بھیجیں، اور شرینیوں سے منہ میٹھے بھی کرائیں۔ یہ ساری خوشی۔ اور ایک بات اور یاد رکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت کی خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور خوشی زیادہ نہ ہو۔ آپ کی خوشی سب سے غالب ہونی چاہیے، یعنی ایسے منائی جائے کہ شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب ہے اس کو ملحوظ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ میرے دوستو، وقار بھائی نے آج صبح جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا ذوق تازہ کر دیا ہے، توجہ رکھنی ہے، میرا ایک جملہ قیمتی ہے۔ جس طرح پیغمبر نور، صافی یوم نشور، محبوب رب غفور، نور علی نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت جو ہے دونوں بے مثال ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ میرے دوستو، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کسی اور کی صورت نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضور جیسا ہو، مخلوقات میں آپ سب سے زیادہ جو ہیں افضل ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں۔ حسینہ جو ملاندا منہ موڑ دتا، خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اپنے ورگا یعنی اپنے پیارے محبوب ورگا اللہ پاک نے کسے نو نہیں بنایا، نہ کوئی بنایا نہ بناؤنا ہے، نہ کوئی اب جیسا آیا ہے اور نہ ہی کسی نے آنا ہے۔ میرے دوستو، آپ کی جو سیرت ہے اس کی بھی کیا بات، میں آج سے نہ یقین جانو،
28-29 سال پہلے جو ہے نا محفل پاک میں مطلب جو بیانات میرے تھے نا وہ بڑے ذوق والے ہوا کرتے تھے. اس میں یہ بات حاجی صاحب میں کہا کرتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ جملے میں کہا کرتا تھا. میں کہتا ہوتا تھا کہ اگر آسمان کو کاغذ جو ہے بنا لیا جائے اور روئے زمین پر پائے جانے والے سارے کے سارے درختوں کی کلمیں جو ہیں بنا لی جائیں اور سمندر کے پانی کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے تو کاغذ ختم ہو جائے گا، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تحریر نہیں ہوگی. اتنی بڑی آپ کی جو ہے سیرت ہے، اتنی بڑی آپ کی جو ہے تعریف ہے. میرے رب کی تو شان یار جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مولا کی مخلوق ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی تعریف لکھی نہیں جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی، تحریر نہیں کی جا سکتی. رب کی تو ذات ہی ایسی ہے جو کہ ہے ہی وہ تعریف کے لائق. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. کہ میرے آقا یاد رکھیں ایسی شخصیت ہیں، دیکھیں 1400 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں آپ کی سیرت لکھیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے والیوم آ رہے ہیں لکھیے جا رہے ہیں، اور قیامت تک یاد رکھیں یہی سلسلہ رہنا ہے. سیرت نے لکھا نہیں جانا. یہ فقط آزاد جو ہے یاد رکھیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کو حاصل ہے. دنیا تے آیا نہ کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو. میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقار بھائی توجہ رکھنی ہے. آپ اس معمورہ ہستی میں یعنی دنیا میں جس شان رحمت کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے ہیں اس کی پوری کائنات میں مثال نہیں ملتی. آپ کے ذوق کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پیارے نبی کی جو صورت اور سیرت ہے اس کی کائنات میں مثل نہیں. اسی طرح آپ کا دنیا میں تشریف لے کر آنا جس شان کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ اور جس فضیلت کے ساتھ آپ آئے ہیں کوئی اور نہیں آیا. مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں بھی موجود ہے، طبقات الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بے شمار بکس کے اندر اس چیز کو پڑھا ہے آپ کے ذوق کے لیے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت مجھ سے
نور خارج ہوا جس کے اجالے میں شام کے محلات دکھائی دینے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے اس شان کے ساتھ ہیں کہ آپ کے آنے سے جو ہے ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے، نور ہی نور جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔ میرے دوستو، مادارج النبوت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے دیگر بکس کے اندر بھی اس بات کو پڑھا ہے۔ حضرت امام ابو بکر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کائنات انسانی کی سب سے عظیم ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وقت ولادت اللہ پاک نے مجھ سے یعنی میری نظروں سے سارے حجابات جو ہیں ہٹا دیے۔ میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا اور زمین کے مغرب کو بھی دیکھا۔ کہتی ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کی چھت پر لگا ہوا تھا۔ اور بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، اور حضرت امام ابو بکر قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھیں، اور میں نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر دیکھا، اور وہ گھر جو تھا انوار سے معمور ہو گیا۔ میں نے کہتی ہیں دیکھا کہ ستارے گھر کے اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے گمان ہوا کہ ان قریب وہ مجھ پر گر جائیں گے۔ میرے دوستو، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی شان کے ساتھ جو ہیں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوتی ہے تو مولا مشرق اور مغرب میں جھنڈے جو ہے لہرا رہا ہے، اور ستاروں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فانوس بن کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ جا کے چمکو، وہاں پہ جا کر روشنیاں کرو، اور وہاں پہ اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے،
عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اللہ تو رب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جو ہے اتنی ناز اٹھا رہا ہے، ہم تو پھر امتی ہیں۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشیاں کریں، جشن جو ہے منائیں؟ اور پھر اور سنو، نور کی بات بھائی صاحب نے چھیڑ دی ہے۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کوئی دوسرا آیا نہیں ہے، یہ بھی آپ کی عظمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے کا جو منظر ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو تھے کھلی گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ ساری کی ساری جو روشنیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یارو یاد رکھو اپنے پیارے حبیب کے آنے کا جو ہے قرآن پاک میں بھی نقشہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 45 ہے اور آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سرکار کے آنے کا جو ہے، آپ کی جو آمد ہے، اس بارے میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے دنیا والوں کو بتا رہی ہے کہ میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا جو محبوب ہے، اس کو کس عظمت کے ساتھ، کس شان کے ساتھ، کس روب کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک، انا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان اقدس کے ساتھ بھیجا ہے، اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں گواہ ہوں گے اور خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے یارو بھیجا ہی آپ کو روشنی کے ساتھ ہے، بھیجا ہی نور کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھو یہ وہ نور ہے جس کے آنے سے ساری کی ساری تاریکیاں ختم ہوئیں، سارے کے سارے اندھیرے جو تھے وہ مٹ گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں ایک چمکتا ہوا سراج ہیں۔ اور یارو یاد رکھو جہاں چمکتا ہوا سراج ہو وہاں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ وہاں تو ہوتی روشنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو تو آئے ہی دنیا میں نور بانٹنے کے لیے ہیں، گمراہیاں دور کرنے کے لیے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی کائنات انسانی میں کوئی مثال نہیں ہے، اس طرح آپ کے
دنیا میں تشریف لانے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔